Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Usama Imtiaz. Welcome to my channel GK with Usama. موسٹ امپورٹنٹ موسٹ ریپیٹڈ ایڈیم سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے لال بٹن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر نئی اپڈیٹ آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل سکے. ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. ٹو بی ابو بورڈ، شک و شبے سے بالاتر، دیانتداری سے، یعنی کوئی ایسی ڈیل، کوئی ایسا کام کہ جو پوری ایمانداری سے، دیانتداری سے کیا جائے. ابو بورڈ کا مطلب ہے کہ وہ کام جو ٹیبل کے اوپر کیا جائے، لوگوں کی نظروں کے سامنے کیا جائے. تو جو کام لوگوں کی نظروں کے سامنے کیا جاتا ہے، جو چھپایا نہیں جاتا، وہ ظاہری بات ہے کام ٹھیک ہی ہوتا ہے. اسی ایڈیم کا ایک الٹ ایڈیم ہے، اسی کا ایک اینٹونیم ہے انڈر دا ٹیبل، یعنی کہ ٹیبل کے نیچے سے، ناجائز طریقے سے، یعنی رشوت لینا. ٹو بی ابو بورڈ، شک و شبہ سے بالاتر، دیانتداری سے. فار ایگزامپل، دا ڈیل واز کمپلیٹلی اوپن اینڈ ابو بورڈ. نیکسٹ ایڈیم ہے a sleeping fox catches no poultry. جو سوئے وہ کھوئے. جو بندہ صبح سویا رہتا ہے، کوئی محنت مشقت، کوئی کوشش نہیں کرتا، اس کے حصے میں کچھ نہیں آتا. اسی ایڈیم کا ایک الٹ بھی ہے the early bird catches worm، کہ جو صبح جلدی اٹھتا ہے. جیسے یہاں پہ پرندے کو بتایا گیا ہے کہ جو پرندہ صبح جلدی اٹھتا ہے، رزق جو کہ ان کا کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں اس کے حصے میں آ جاتے ہیں. تو اسی طرح ہمارا دین بھی ہمیں تلقین کرتا ہے کہ صبح جلدی اٹھیں، رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھ سکیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بانٹ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے نصیبوں میں آ سکیں. نیکسٹ ایڈیم ہے a chip of the old block. ایک تھان کے ٹکڑے، جیسا باپ ویسا بیٹا، یعنی کوئی ایسا بندہ جو اپنے آباؤ اجداد کی خصوصیات لے کر پیدا ہوا ہو، جس میں اپنے باپ دادا کی خصوصیات موجود ہوں. اسی سے ملتا جلتا ایک ہم نے ایڈیم پڑھا تھا a chip of the same block، یعنی کہ کوئی ایسے دو اشخاص جن کی خوبیاں، جن کی خصوصیات ایک جیسی ہوں. a chip of the old block، کہ جو اپنے آباؤ اجداد کی خصوصیات رکھتا ہو. For example, Mark just won the same sailboat race his father won 20 years ago. He is a chip of the old block. نیکسٹ ایڈیم ہے put اور set the cat among pigeons. کوئی ناگوار کام یا کوئی ناگوار بات کرنا، کہ جس طرح اگر ایک بلی کو کبوتروں کے درمیان چھوڑ دیا جائے تو کبوتر اس بات کو سخت ناپسند کریں گے، کیونکہ بلی کبھی بھی کبوتروں کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، وہ ان کی دشمن ہی ہے، ان کو نقصان ہی پہنچائے گی. تو اسی طرح اگر کوئی بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے یا کوئی ایسی بات کہتا ہے جس سے لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے، جس سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. For example, the bank is poised to put the cat among the pigeons this morning by slashing the cost of borrowing. نیکسٹ ایڈیم ہے ڈائمنڈ کٹس ڈائمنڈ. لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، کہ جب دو ایک جتنی طاقت رکھنے والے دونوں برابر کے اپوننٹس آمنے سامنے آتے ہیں تو اس کے لیے ایڈیم ہوتا ہے ڈائمنڈ کٹس ڈائمنڈ. فار ایگزامپل، it was diamond cut diamond when the two men met because they more both so sure their own wares were right. نیکسٹ ایڈیم ہے ٹو گیو ون دا سیک، برطرف کرنا، کسی کو ملازمت سے فارغ کر دینا، نکال دینا. ٹو بی ڈسمسڈ فرام employment. فار ایگزامپل، the company give him the sack for improper conduct. نیکسٹ ہے الٹر ایگو، جگری دوست یا گہرا دوست، یعنی کوئی ایسا بندہ جو آپ کی تمام عادات سے واقف ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے جیسا ہی ہے، یہ مجھے مکمل طور پر جانتا ہے. الٹر ایگو، ایگو کا مطلب سیلف، الٹر کا مطلب چینج شدہ، تبدیل شدہ، یعنی آپ کا ہی ایک دوسرا ورژن جو کہ آپ کو یہی لگتا ہے کہ بالکل میں ہوں، کیونکہ وہ آپ کی ساری عادات کو جانتا ہے. فار ایگزامپل، I look forward to contributions from his alter ego when she eventually arrives in this place. نیکسٹ ایڈیم ہے alma mater. وہ درسگاہ جس میں کسی نے تعلیم پائی ہو، مادر علمی، کسی کا کالج یا کسی کی یونیورسٹی. For example, she has been hired to teach at her alma mater. نیکسٹ ہے truth is stranger than fiction. کبھی کبھی حقیقت افسانے سے زیادہ عجیب ہوتی ہے. Real life is often more remarkable, strange or fantastic than fictional stories. For example, I know it sounds unbelievable, but truth is sometimes stranger than fiction. نیکسٹ ہے سائن ڈائی. غیر معینہ مدت کے لیے آئندہ اجلاس یا سماعت کے لیے کوئی وقت مقرر کیے بغیر.
یعنی کہ بغیر کوئی تاریخ یا وقت دیے کسی اجلاس کو کسی ہیئرنگ کو ملتوی کر دینا. فار ایگزامپل بیکاز دا وومن واز ان اے سرٹن کنڈیشن دا کیس واز پوسٹ پون سائن ڈائی. نیکسٹ ایڈیم ہے کلپ سم ونز ونگز، کسی کے پنکھ کترنا، کسی کی نقل و حرکت کو محدود کرنا. اکثر اوقات ہم کوئی ایسا بندہ جو بہت زیادہ آوارہ گردی کرتا ہے یا جو کوئی کام نہیں کرتا اور بہت زیادہ تنگ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے پر نکل آئے ہیں انہیں کاٹنا پڑے گا. یعنی کہ کسی کو قابو میں کرنا، اس کی کاموں کو، اس کی نقل و حرکت کو محدود کر دینا. اکثر اوقات یہ جو کبوتر جن لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے جو پر ہوتے ہیں ان کو کاٹ دیتے ہیں تاکہ جب وہ اڑیں تو بہت زیادہ دور نہ جا سکیں، وہ ہمارے کنٹرول میں رہیں، ہمارے قابو میں رہیں، کہ تھوڑا سا اڑیں جہاں سے ہم ان کو دوبارہ پکڑ کر واپس لا سکیں. فار ایگزامپل دے کلپڈ ہز ونگز بائی ود ہولڈنگ فنڈنگ فار ہز پروجیکٹ. نیکسٹ ایڈیم ہے فارچون فیورز دا بریو، قسمت بہادر آدمی کی کنیز ہے. یعنی جو بندہ رسک اٹھاتا ہے، بہادری دکھاتا ہے، کسی کام کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، قسمت اس کا ساتھ دیتی ہے اور اس کے لیے اپنی منزل کو حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. For example, you know what? Just be brave. Actually, because fortune favors the braves. Next ہے چوونزم، بالادستی، حب الوطنی، یعنی کہ اپنے ملک کو، اپنے دیس کو باقی دیسوں سے، باقی ممالک سے افضل سمجھنا، اہمیت کا حامل سمجھنا، امپورٹنٹ سمجھنا، یعنی اپنے ملک کو باقیوں پر فوقیت دینا. For example, the war stimulated an intense national chauvinism. نیکسٹ ہے بونینزا، خوشحالی، خوش قسمتی، دولت کی ریل پیل، کہ چاروں طرف سے دولت ہی دولت، پیسہ ہی پیسہ، مال ہی مال آ رہا ہے. فار ایگزامپل یو ہیو ہیڈ اے بونینزا اینڈ اٹ از ٹائم ٹو پٹ اے اسٹاپ ٹو اٹ. نیکسٹ ہے نام دی پلوم، ایک فرضی نام جو شاعر یا مصنف اپنی تحریر میں یا اپنی شاعری میں اصل نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں، جسے ہم تخلص کہتے ہیں. For example, she is better known under her nom de plume of Daniel Stern. To flex one's muscles، طاقت یا طاقت کا مظاہرہ کرنا. To show strength or authority، show off one's strength or power، یعنی اپنی طاقت کا دوسروں کو نظارہ کروانا. اکثر اوقات جو باڈی بلڈرز ہوتے ہیں تو وہ بار بار کیا کرتے ہیں، اپنے ڈولے شولے جو اپنی باڈی ہوتی ہے اس کو اسٹریچ کر کے دوسروں کو اس سے امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان پر ایک روب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ریسلنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو ریسلنگ کے سٹارٹ میں جو بھی اپوننٹس آتے ہیں تو پہلے جو 5-10 منٹ ہوتے ہیں ان کا یہی کام ہوتا ہے، وہ اپنی باڈی کو سٹریچ کرتے ہیں، ڈیفرنٹ پوزز بناتے ہیں، کبھی اپنے ڈولے شولے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے جی یہ بندہ، یہ جو فائٹر ہے یہ کتنا طاقتور ہے، کتنا پاورفل ہے. فار ایگزامپل دا نیو ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہیز ڈیسائیڈیڈ ٹو فلیکس ہر مسلز. نیکسٹ ہے ہمسیلف ٹو ہمسیلف، تنہائی پسند، اپنے آپ میں رہنا، دوسروں کے ساتھ زیادہ باتیں، زیادہ ملن ملاپ نہ کرنا، سوشل نہ ہونا. ٹو refrain from attempting to communicate or make connections with others. For example, you will never make friends if you keep yourself to yourself all the time. Mixed feelings، ملے جلے جذبات، یعنی جب آپ اپنی جذبات کے بارے میں، اپنی فیلنگز کے بارے میں کلیئر نہ ہوں، آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ آپ خوش ہیں، آپ غمگین ہیں، آپ ایکسائٹیڈ ہیں، آپ جوائے فل ہیں، تو اس کے لیے مکسڈ فیلنگز، یعنی کبھی خوشی کبھی غم. فار ایگزامپل آئی ہیڈ مکسڈ فیلنگز اباؤٹ لیونگ ہوم. نیکسٹ ہے گارڈین ناٹ، پیچیدہ مسئلہ. گارڈین ناٹ ایک ایسی گرہ ہوتی ہے جس کو کھولنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. اسی طرح کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی سچویشن جس سے نکلنا یا جس کو کرنا بہت مشکل ہو. فار ایگزامپل دا پریزیڈنٹ ہوپڈ دیٹ ہز بولڈ نیو اینٹی انفلیشن پلان وڈ کٹ دا گارڈین ناٹ. کیپ ٹیبز آن، کسی کی سرگرمیوں یا ترقی کی نگرانی کرنا، کسی کو اپنی نگرانی میں رکھنا. ٹو کیئرفلی واچ in order to learn what that person or thing is doing، یعنی کہ کسی کو نگرانی میں رکھنا اور یہ دیکھتے رہنا کہ وہ بندہ کیا کام کر رہا ہے، کیا سرگرمیاں سر انجام دے رہا ہے. فار ایگزامپل دا میگزین کیپس ٹیبز آن دا لیٹسٹ فیشن ٹرینڈز. نیکسٹ ہے بونافائڈ، سچا، اصلی، حقیقی، واقعی.
اکثر ہم اپنی یونیورسٹی یا کالج کو کوئی لیٹر یا اپلیکیشن لکھتے ہیں تو اس میں ہم یہ لکھتے ہیں آئی ایم بونافائڈ اسٹوڈنٹ آف دس کالج اور دس یونیورسٹی، یعنی کہ میں واقعی اس یونیورسٹی یا کالج کا اصلی طالب علم ہوں، میں نے یہاں سے پڑھا ہوا ہے. دس از مائی فرسٹ بونافائڈ جاب. نیکسٹ ہے مالافائڈ، ناجائز، بے ایمانی سے، بددیانتی سے، ناجائز، جیلی، غلط. فار ایگزامپل وی نیڈ ٹو پریونٹ دا completion of any sale which is perceived to be malified. نیکسٹ ایڈیم ہے آئی واش، دھوکہ یا کسی کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی خاص شکل اختیار کرنا. ٹو ڈیسیٹ، فار ایگزامپل دا انٹرویو از این آئی واش، دا کینڈیڈیٹ ہیز آلریڈی بین سلیکٹ. لنگوا فرینکا، عوامی زبان، عام زبان، کوئی ایسی زبان جو کسی علاقے یا کسی ملک کے رہنے والے تمام باشندے سمجھ سکتے ہوں اور بول سکتے ہوں. جس طرح پاکستان میں پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، سرائکی وغیرہ تمام زبانیں بولی جاتی ہیں، تو اگر دو مختلف زبانیں بولنے والے لوگ آپس میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں، کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو ایک کامن لینگویج، کامن لینگوا فرینکا چاہیے کہ جو ان دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈیبل ہو. تو پاکستان میں رہنے والے تقریباً تمام باشندے اردو زبان کو سمجھتے ہیں، اسی لیے اردو از دا لینگوا فرینکا آف دا پیپل آف پاکستان. افیئرز ڈیمور، دل کا معاملہ، محبت، عشق، معاشقہ، کسی کا کسی دوسرے کے ساتھ عشق محبت کا چکر ہونا. فار ایگزامپل ہی ہیز افیئرز ڈیمور ود نتاشا. ایئر ہیڈ، حالی دماغ، بوسا برا ہونا. a stupid person، کوئی بیوقوف آدمی جس کو کسی بات کی بار بار کہنے پر بھی سمجھ نہ آئے. فار ایگزامپل اٹس ہارڈ ٹو ڈیل ود ایئر ہیڈز. A bull in a china shop، بے قابو، بے احتیاط آدمی جس کا کام اسی کو ساجے. کہ جس طرح اگر ایک چائنا شاپ ہے، چائنا کے جو برتن ہیں ان کی دکان میں ایک بیل کو چھوڑ دیا جائے کہ اس دکان میں کافی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے برتنوں کو رکھنے، اٹھانے، سنبھالنے میں، لیکن جو بیل ہے وہ احتیاط سے کام نہیں لے گا اور الٹا وہ نقصان ہی کرے گا، چیزوں کی توڑ پھوڑ کرے گا. اسی طرح کوئی ایسی سچویشن کہ جس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، اپنے بیہیویئر کو اچھا رکھنے کی، اچھا کرنے کی ضرورت ہے، کسی ایسے پرسن، کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیا جائے جو کہ بے احتیاطی سے کام لیتا ہے اور وہ اس صورتحال کو بگاڑ دے. فار ایگزامپل وی ٹولڈ ہر اٹ واز اے ڈیلیکیٹ سچویشن بٹ شی وینٹ انٹو دا میٹنگ لائک اے بل ان اے چائنا شاپ. جی ایوری ون، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. مزید ایسی انٹرسٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر نئی اپڈیٹ کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جا سکے. شکریہ، اللہ حافظ.